بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام نثار موسیٰ ہے اور میں اپنے یوٹیوب چینل کے لیے آپ سے دوبارہ مخاطب ہوں۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم گفتگو کریں گے اور جس پوائنٹس کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اس پہ سوچنا ضرور، کیونکہ یہ بہت اہم باتیں ہیں۔ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ 1951-52 میں امریکہ اور ساؤتھ کوریا کی جو وار ہوئی، اس وار میں امریکہ کے کچھ سپاہی جو ہے وہ کورینز کے قید میں چلے گئے، پریزن آف وار بن گئے۔ اور جب وہ پریزن آف وار بن گئے تو کورینز نے یہ سوچا کہ اس دفعہ ہم امریکنز کو ایک سبق سکھا دیں گے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پریزن آف وار جو جنگی قیدی تھے ان کے اوپر کوئی جسمانی تشدد نہیں کیا اور ان کو اسی طریقے سے آزاد رکھا، لیکن انہوں نے ایک زبردست قسم کا، ایک خطرناک قسم کا ایک ہتھیار استعمال کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان فوجیوں کو جو وہاں پر جنگی قیدی تھے ان کو دیکھا کہ یہ آپس میں بڑے جڑے ہوئے ہیں، ان کے اندر بڑی کامریڈشپ ہے اور یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ اپنے ملک سے، اپنے باقی دوست سپاہیوں کے ساتھ بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں اور اپنے جو افسران ہیں ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو جو کورینز تھے نا، انہوں نے ان سپاہیوں کو دیکھا کہ جب یہ لوگ پانی پینے کے لیے آتے ہیں تو ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، تو انہوں نے سپاہیوں کو پکڑا اور ان کو اپنے پاس بلائے اور ان کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کیوں یہاں پکڑے گئے؟ آپ کے اس آدمی نے ہم سے انفارمیشن شیئر کی ہے۔ تو جب وہ بندہ چلا گیا اور اس نے دیکھا کہ اچھا ہم لوگ اس لیے پکڑے گئے ہیں کہ ہمارے ایک آدمی نے یہ انفارمیشن شیئر کی ہے۔ پھر دوسرا جو خطرناک ہتھیار تھا وہ یہ کیا کہ وہ قیدیوں کو لے کر آتے تھے اور دوسرے قیدیوں کو بٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ اپنی وہ تمام ناکامیاں ان کے سامنے بتائیں، اور وہ اپنی ساری ناکامیوں کو بتانا شروع کر دیتے تھے، اور جن کے اوپر جو آپ کو کامیابیاں مل نہیں سکی، کیوں نہیں، اس کا میں آپ کا کیا قصور تھا، وہ بھی ان کے سامنے رکھتے تھے۔ پھر انہوں نے دیکھا یہ کہ ان کے پاس ان کے جو تعلقات ہیں، ان کے جو اندر ٹرسٹ لیول ہے، اس کو توڑنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی اب یہ جو آپ کے افسران ہیں یہ آپ کے افسران نہیں ہیں۔ اور جب یہ لوگ ان کو اس طرح کی انفارمیشن دیتے رہے اور جب ان کے پاس یہ جاری انفارمیشن ملتی رہی، اور کورینز نے پھر ایک اور خطرناک گیم کھیلا۔ وہ جو خطوط ان کی فیملی والے بیچتے تھے ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، انہوں نے ان خطوط کو چینج کیا اور وہ جو حوصلہ افزائی والے خطوط تھے ان کو چھپا دیا۔ وہ جس میں ناراضگیاں تھیں اور جس میں خواتین نے کہا تھا کہ جی ہم دوسری شادی کر رہے ہیں، وہ ان تک پہنچا دیا۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ انہوں نے جسمانی تشدد کے بجائے ان کو انفارمیشن وار سے برباد کر دیا۔ ان کو ایسی انفارمیشن دی جس سے ان کو اپنے زندگی کے بارے میں اعتماد ختم ہو گیا، ان کو ہیلپلیسنس مل گئی اور ان کو پتہ چلا کہ اب ہم کچھ کر سکتے، اب ہمارا سارا جو سسٹم ہے وہ خراب ہے، ہم ایک دوسرے کی چغلگوریاں کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کی وجہ سے یہاں پریشان ہیں۔ تو اتنا خطرناک ہوا کہ یہ آپس میں لڑنے جڑنے لگے، لوگوں کی ایک دوسرے کی عزت ختم ہو گئی، لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ٹرسٹ ختم ہو گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ سے 1000 سپاہیوں کے اوپر جب ریسرچ کیا تو 38% لوگ مر گئے۔ وہاں پر ان کی جو ریزسٹنس تھی وہ ختم ہو گئی۔ ان کے اندر غصہ اس بات کا نہیں تھا کہ وہ کورین کے اوپر غصہ، وہ غصہ ان کو اپنے لوگوں کے اوپر ہو گیا۔ ان کے ارد گرد منفی خبروں کا، منفی چیزوں کا ایک جال بچھا دیا کورینز نے، اور یہ سپاہی پھر اپنے گھروں میں جب گئے تو وہاں پر انہوں نے خودکشیاں کی اور زندگی کا حصہ نہیں بنے۔ اس کو ڈونلڈ ایک کلفٹن ایک آدمی تھا، وہ اس کو جب ریسرچ کر رہا تھا اور وہ اپنے کتابوں کے متعلق، یہ گیلپ سے ان کا تعلق تھا، جب وہ ریسرچ کر رہا تھا تو اس کو پتہ چلا کہ یار یہ کیا ہو گیا سپاہیوں کے ساتھ۔ تو امریکنز اس دوران کہتے ہیں کہ امریکنز کو پتہ چلا کہ یار ان کے سپاہی مر رہے ہیں، تو انہوں نے ریڈ کراس والوں کو کہا کہ آپ ہمارے سپاہیوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ ریڈ کریسن والے آئے تو انہوں نے دیکھا کوئی جسمانی تشدد نہیں ہے، قیدی آزادانہ طور پر گھوم رہے ہیں، قیدیوں کے ساتھ کوئی اس طرح کا کھانے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ ڈونلڈ کلفٹن کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا
کہ یار یہ بندے کیوں مر گئے, یہ بندے کیوں اپنی ہمت ہار گئے, یہ بندے کیوں حوصلہ افزائی ایک دوسرے کے نہیں کی, یہ بندوں کے آپس میں اتحاد کیوں ختم ہو گیا, عزت اور احترام کیوں ختم ہو گیا. وہ کہتے ہیں جب ان کے اوپر ریسرچ ہوا تو پتہ چلا کہ کورینز نے ان کو منفی چیزیں اتنی زیادہ فیڈ کی تھیں کہ اس منفی چیزوں نے ان کے دماغ کو منفی رویوں کے اوپر, منفی امیج کے اوپر چلا گیا. وہ کہتے ہیں پھر مجھے ایک تجسس ہوا کہ یار سائیکالوجی جو ہے, سائیکالوجی وہ ہر وقت یہ ڈسکس کرتی ہے کہ واٹ از رانگ وتھ پیپل. ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم نئی سائیکالوجی کے اوپر کام کریں, واٹ از گڈ ود دا پیپل. یعنی سائیکالوجی میں لوگ اس وقت سائیکالوجسٹ کے پاس آتے ہیں جب وہ بیمار ہوتے ہیں, وہ پریشان ہوتے ہیں اور وہ خوفزدہ ہوتے ہیں, وہ ڈر رہے ہوتے ہیں, اپنی زندگیوں میں حوصلہ ہار چکے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ ہم جب سائیکالوجسٹ کے پاس جب واٹ از رانگ ود پیپل, سائیکالوجی کا پورا فوکس, پورا پیراڈائم اس بات پہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا خرابی آئے ہیں. تو سائیکالوجی کو ہم کیوں اس طرح سے ٹرن نہیں دے سکتے کہ لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کیا ہیں. جب اس نے اس کے اوپر کام کیا تو وہ حیران رہ گیا کہ یار اگر ہم لوگوں کو بتائیں کہ تم کیا کر سکتے ہو, تم کیا, تمہارے اندر اچھائیاں کیا ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کریں, ان کی ریکگنیشن ان کو اچھی چیزوں کا دیں اور ان کے ارد گرد اچھی انفارمیشن کا ایک جال بچا دیں, تو ان کی پرفارمنس بڑھ سکتی ہے, ان کے ٹیلنٹس کو چار چاند لگ سکتے ہیں, ان کی اسٹرینتھ اور زیادہ اسٹرانگ ہو سکتی ہے, ان کی لائف میں بہتری آ سکتی ہے. تو یہاں سے اسٹرینتھ ریولوشن کا آغاز ہوتا ہے. یعنی انسان اگر اپنے اسٹرینتھ کے اوپر فوکس کرتا ہے اور دوسرے لوگ اس کی اسٹرینتھ کو بڑھانے کے لیے مددگار ہو سکتے ہیں, تو وہ انسان معاشرے میں بہت بہتر اور بہت اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کے قابل ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے کتاب لکھی اور اس کتاب کا انہوں نے نام رکھا ہاؤ فل از یور بکٹ. ہاؤ فل از یور بکٹ ایک بہت ہی خوبصورت زبردست کتاب ہے. اگلی ویڈیو میں ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ ڈونلڈ کلفٹن کے اس ساؤتھ کورین وارز کے جو پریزن آف وارز تھے, ان کے سپاہیوں کے اوپر ریسرچ کا کیا اثر ہوا اور آج ہماری زندگیوں میں ہمارے ارد گرد یہ ہاؤ ٹو فل از یور بکٹ کس طرح کام کر سکتی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں.